السلام عليك يا أبا عبد الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك على سيد المرسلين خاتم النبيين صفينا نبينا ابو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل سيدنا طاهرين معصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والزمان امام قائم امام ہادی امام مہدی علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک وعلی آبائہ فی هذه الشاة وفی کل شاة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تشقینہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانہم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات قرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر پڑھا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جیسے باجماعت صلاۃ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے ایسے ہی باجماعت صلوات پڑھنے کا بھی ثواب زیادہ ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، سورہ فتح کی آیت نمبر 4 کی تلاوت میں نے کی ہے. اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل کیا. سورہ فتح آیت نمبر 4 کہ ہم نے مومنوں کے دلوں پر سکینہ کو نازل کیا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے. یعنی ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے گا. ابھی گفتگو یہ ہو جائے کہ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی وہ دختر ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں انہیں مانگا تھا. امام فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق جزا ملتا ہے. یعنی جتنا جیسا عمل ہوگا اتنی جزا ملے گی. لیکن جزا کے ساتھ تب ملے گی جب اس کی معرفت زیادہ ہو. عمل کے ساتھ ساتھ معرفت ہو. یعنی یوں کہا جائے کہ نماز ہے سب کچھ ہے عمل برابر ہے. نمازیں پڑھ رہے ہیں عمل ہے. روزہ رکھ رہے ہیں زکات دے رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن معرفت نہیں تو جزا نہیں ملے.
مطلب کیا ہوا امام کہنے کا کہ معرفت جتنی زیادہ ہوگی جزا اتنی ملے گی. معرفت جتنی یعنی عمل کی بنیاد پہ نہیں، معرفت کی بنیاد پہ جزا ملتی ہے. بات توجہ کی سمجھ میں آئی؟ یہ امام کا قول ہے. تو جس طرح الگ الگ معرفت رکھنے والوں کو جزا بھی الگ الگ ملتی ہے. ہر انسان کی دعا الگ الگ، کیفیت الگ الگ، مانگنے کا طریقہ الگ الگ، معرفت الگ. امام حسین سے جس کی جتنی معرفت، اہل بیت سے جتنی معرفت، اتنی دعا اس کی قبول ہوگی. عمل کی بنیاد پہ نہیں، معرفت کی بنیاد پر. توجہ کیجیے. اب ساری کائنات جس در کی سوالی ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جتنی معرفت اتنی جزا. ساری کائنات جس در کی سوالی ہے اسے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا آپ نیٹ پر ویڈیو یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں نا کتنے لوگ، کتنی کروڑ لوگ ابھی امام حسین کے اربعین میں جمع ہوں گے. یعنی جس کی جتنی معرفت جزا اتنی ملے گی. ساری کائنات در حسین کا سوالی اور حسین اللہ کا سوالی، اور وہ حسین اللہ سے مانگے. حسین کی معرفت کتنی ذہنوں میں نہیں آ سکتی. تو جو حسین اللہ سے مانگے تو پھر سکینہ کیسا دیا ہوگا؟ یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، حیدری. جزا کیسا دیا ہوگا پروردگار عالم نے کہ وہ حسین جو اللہ سے مانگے، وہ حسین اللہ کا سوالی. ساری کائنات حسین کی سوالی اور حسین اللہ کا سوالی. وہ اللہ سے مانگ رہا تو پھر سکینہ کیسا دیا ہوگا پروردگار عالم نے. یہ اس کی بیٹی ہے عزیزان محترم، جو قلب رسالت کا سکون ہے. یہ اس کی بیٹی ہے جو قلب رسالت کا سکون ہے. عزیزان محترم، اور ماں کون ہے؟ یہ تو بابا ہو گیا. ماں کون ہے؟ جناب ام رباب سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. جناب ام رباب بیٹی ہیں امراء القیس کی. امراء القیس کون ہے؟ یہ جن کے قصیدے، جن کی شاعری کا بول بالا تھا. ان کی شاعری خانہ کعبہ میں لکھی جاتی تھی. یہ تو پتہ ہے نا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک کا اس کا جواب دیا، اس وقت امراء القیس کی قصیدے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا وقت آتا تھا کہ ساتوں کے ساتھ، یعنی پورے سال بھر میں ایک مرتبہ جب حج کا دور آتا تھا، بڑے بڑے شاعر اپنی اپنی شاعری پیش کرتے تھے. تو جن کی شاعری عروج پر ہوتی تھی، جن کی فصاحت بلاغت اونچی ہوتی تھی، ان کے شعر خانہ کعبہ میں رقم کر دیے، ایک تختی پہ لکھ کر لٹکا. 7 قصیدے لکھے جاتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا، یعنی جناب امراء القیس کے قصیدے ساتوں کے ساتھ اس فصاحت، اس بلاغت کے ساتھ ہوتے تھے کہ پورے ساتھ خانہ کعبہ میں لٹکے جاتے تھے. ان کی بیٹی ہے جناب ام رباب سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو جب باپ کا یہ عالم ہے کہ جن کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لکھے ہوئے قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں میں لٹکائے گئے، بیٹی کی فصاحت اور بلاغت کیا ہوگی؟ ان کی بیٹی ہے جناب سیدہ سکینہ. جناب ام رباب کو پروردگار عالم نے 2 اولادیں عطا کی. ایک کا نام ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور ایک شہزادہ علی اصغر. 2 شہزادے ہیں. باپ جو قلب رسالت ہے، سکون قلب رسالت امام حسین، یعنی بابا امام حسین، اور ماں جناب ام رباب سلام اللہ علیہا. بیٹی ہے سکینہ. بات سمجھ میں آئی؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی ولادت میں، شہادت میں، سن و سال میں اختلاف. تاریخی تمام کتبوں کو، تمام تاریخوں کو یکجا کر کے یہ تو طے کیا جاتا ہے کہ امام حسین کی ایک بیٹی تھی جو کربلا آئی تھی، مدینے سے کربلا تک آئی تھی.
اور تمام سفر کے تاریخ کے واقعات کو بی بی سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور تمام تر باتوں سے یہ بھی طے ہوا. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر مجھے 100 اولادیں دے، یعنی 100 بیٹے اور 100 بیٹیاں بھی دے، تو میں ہر ایک کا نام علی بیٹوں کا رکھوں گا اور بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھوں گا. یعنی اتنی محبت کی ماں باپ سے امام حسین علیہ السلام کو کہ ہر بیٹے کا نام علی اور بیٹی کا نام سکینہ فاطمہ رکھیں گے. تو جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا نام ہے فاطمہ، لقب ہے سکینہ. سکینہ کہتے ہیں تسکین کو، راحت کو، سکون کو. ابھی میں نے قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت تلاوت کی تھا، سکینہ نازل کیا، اس کے معنی تسکین کو نازل کیا. تو قلب رسالت، قلب امام حسین کا تسکین ہے سکینہ. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سکون ہے اپنے بابا کا. اور جناب رقیہ بنت حسین یہ اسی بی بی کا لقب ہے. شام والے آج بھی بی بی سکینہ کو سکینہ نہیں کہتے، رقیہ کہتے ہیں. ایک رقیہ وہ ہے جو جناب عباس علمدار کی بہن ہے، اور ایک رقیہ بنت حسین، یہ لکھا ہوا ہے سامنے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی وہیں سے آیا ہوا ہے. تو شام والے آج بھی بی بی سکینہ کو رقیہ کہتے ہیں، رقیہ کے نام سے جانتے ہیں، رقیہ بنت حسین سلام اللہ علیہ. عزیزان محترم، تاریخ تمام تر تاریخ میں اختلاف میں، یعنی بی بی سکینہ کی شہادت 3 تاریخ میں آتی ہے. ایک 6 صفر جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک 10 صفر جس میں اپن بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت منعقد کرتے ہیں، بی بی کو پرچہ دیتے ہیں، ان کی آل پاک کو، اور ایک 13 صفر. تو تمام تاریخ میں اختلاف ہونے کے باوجود یہ تو طے ہے نا کہ امام حسین کی ایک 4 سالہ بیٹی تھی جو مدینے سے کربلا آئی تھی. تمام تاریخ واقعات دیکھے گئے تھے اور ان پہ ظلم ہوا تھا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. سکینہ یہ وہ بیٹی ہے امام حسین کی 4 سالہ کہ جس گھر میں پروان چڑھ رہی ہے، اس گھر کی کنیز ہے جناب فضہ سلام اللہ علیہ. جب صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. یہ اس گھر میں پروان چڑھ رہی ہیں کہ جہاں پر جناب فضہ جیسی کنیز بھی قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرتی ہیں. تو جس گھر کی غلام جناب سلمان فارسی، جس گھر کی کنیز اگر قرآن کی آیتوں سے تلاوت سے، قرآن کی آیتوں سے گفتگو کرے، قرآن کی آیتوں سے باتیں کرے، اس گھر کی شہزادی کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھر کی شہزادی کا عالم، جس گود میں سکینہ پلی ہو اسے ناطق قرآن کہتے ہیں. اس شہزادی کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. امام حسین کے دلوں کا ارمان ہے سکینہ، سکون کا نام ہے سکینہ، تسکین کا نام ہے سکینہ. جناب رباب سلام اللہ علیہ جناب سکینہ کی ماں آپ کی فصاحت و بلاغت کی بہت مشہور تھی، کیونکہ نانا سے یعنی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کو اپنے باپ سے اور ماں سے ہی ملتا ہے نا جو کچھ ملتا ہے. مولا حسین سے عجیب وفاداری تھی جناب ام رباب کی، ایسی وفاداری تھی کہ ان کا مرثیہ مشہور ہے. جب جناب اسیران کربلا کا قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار یعنی کوفے میں پہنچا تھا، جناب رباب سلام اللہ علیہ کے مرثیے کے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تشت امام حسین کٹا ہوا سر تشت پہ رکھا ہوا تھا، جناب رباب کی نگاہ پڑی تو جو مرثیہ پڑا ہے جناب ام رباب سلام اللہ، وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. جناب ام رباب مولا حسین کے کٹے ہوئے سر کی جانب دیکھ کر فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے مرثیہ کا کہ ہم آپ سے جدا ہو گئے، نہیں معلوم کہ آپ سے کب ملاقات ہوئی. آپ کا بہتا ہوا خون ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
اور آپ کی شہادت کا غم، آپ کی شہادت کا غم داغ اب قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سکینہ کی ماں، جناب ام روا۔ اب ذرا خیال میں لا سکتے ہیں کہ ان کی فصاحت اور بلاغت کیسی ہوگی۔ جناب ام روا کی یہ مرثیے کے بول ہیں جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی شہادت کا غم داغ اب قیامت تک مٹنے والا نہیں۔ یقین جانیے دوستو، بی بی کے اور اشعار ہیں، اس کا اندازہ تو کیجئے کہ کتنی وفاداری تھی اپنے شوہر سے، اپنے والد سے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جناب ام رباب یہ ایسی وفاداری تھی اس بی بی کی کہ اتنا روتی تھی کہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ مدینے آنے کے بعد جب یہ بی بی بعد کربلا زندان سے واپس مدینے آئی تھی تو کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ کیوں نہیں بیٹھی؟ کیونکہ جب کربلا آئی تھی یعنی 40 کے روز جب شام سے رہائی ملی تھی تو قافلہ 40 کے روز یعنی 20 سفر کو کربلا پہنچا تھا۔ ہر بی بی اپنے اپنے اولادوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو پرسہ دے رہی تھی۔ اس لیے کربلا والوں کا 40 یعنی چہلم مشہور ہے، اس لیے کیونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ بی بی زینب نے چہلم کیا ہے اپنے بھائی کا، تو چہلم کے روز بی بی کربلا پہنچی تھی۔ تو جناب ام رباب مولا حسین کی قبر مقدس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اب جب قافلہ جانے لگا، آج سفر پر روانہ ہونے لگا، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں جناب ام رباب سے کہ بھابی جان چلیے، گھر کو چلیے۔ تو جناب رباب کہتی ہیں اب نہ میری اولادیں ہیں، میرا والد بھی نہیں ہے، ایک بیٹی ہے جو زندان شام میں سو رہی ہے، ایک بیٹا ہے جو حسین کے سینے پہ لیٹا ہوا ہے، اور میرا شوہر بھی نہیں ہے۔ اب مدینے میں میرا ہے کیا؟ اب میں کیا کروں گی مدینے جا کر؟ جب یہ کہا جناب ام رباب نے تو جناب زینب نے اصرار کیا کہ بی بی بھابی جان چلیے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو ایک وعدہ کیا قبر حسین پر ہاتھ رکھ کر کہ میں تجھے اس عالم میں چھوڑ کر جا رہی ہوں علی اصغر کہ تپتی ہوئی دھوپ میں تیری قبر ہے، جب تک تیری ماں زندہ رہے گی اے میرے والد تیری قبر کو ایسے دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، تو جب تک رباب زندہ رہے گی سائے میں نہیں رہے گی۔ جب تک جناب ام رباب زندہ تھی، جب مدینے پہنچ گئی کافی وقت گزر گیا، ایک دن جناب سید سجاد نے کہا کہ اماں جان کب تک دھوپ میں بیٹھے رہو گی؟ اور ایک مرتبہ امام سجاد نے امام بن کر حکم دیا۔ جب امام بن کر حکم دیا نا تو جناب ام رباب کھڑی ہوئی اور جیسے ہی سائے میں آئی جناب ام رباب کی روح پرواز آئی۔ یہ وفاداری تھی امام حسین سے، یہ محبت تھی۔ عزیزو آج بھی دنیا میں دیکھا ہو، آپ کی رہتی دنیا پہ جس پر آپ جی رہے ہیں کہ جن کے شوہر چلے جاتے ہیں، جن کا سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، ایسی محبت ہوتی ہے شخص۔ یہ جناب ام رباب ہے، اس کی بیٹی کا نام ہے سکینہ، اس کے بابا کا نام ہے حسین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وعجل۔ اتنی معرفت رکھنے والی بی بی کی بیٹی کا نام ہے سکینہ، اور جو مجسمہ معرفت ہے امام حسین اس کی بیٹی ہے سکینہ۔ اب ذرا سوچیں کہ کتنی معرفت بھری ہوگی سکینہ، کتنی یعنی پروردگار عالم کی رحمت ہے سکینہ۔
عزیزان محترم، کربلا والوں کا امتیاز ہے سکینہ، کربلا والوں کے. اور یہ کیا کریں جناب سکینہ کے فضائل ہی ایسے ہیں، یہ نہیں تمام کربلا والوں کے جو فضائل ہے وہی مسائل ہے، اور جو مسائل ہے وہی فضائل. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل. سکینہ کے معنی ہے سکون پہنچانا. توجہ کی. زیارت مرثا جو حضرات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا آدم شفاعت اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی مرتضیٰ، السلام علیکہ یا وارث حسن مجتبیٰ. جو آدم کا وارث ہو وہ حسین، یا یوں کہوں آدم کا سکون حسین، ابراہیم کا سکون حسین، موسیٰ کا سکون حسین، عیسیٰ کا سکون حسین، محمد عربی کا سکون حسین، علی مرتضیٰ کا سکون حسین، حسن مجتبیٰ کا سکون حسین. جو ان سب کا سکون تسکین ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. نعرے حیدری یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ، نعرے حیدری. صلی علی محمد وآل محمد وجل. جو امام حسین کا سکون ہے وہ سکینہ. جو تمام انبیاءوں کا سکون ہے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا سکون ہے اسے سکینہ کہتے ہیں. تو جس آیت میں نے تلاوت کی تھی، هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. سورہ فتح آیت نمبر 4 کی تلاوت کا سرکا حاصل کیا تھا میں نے شروع میں آغاز مجلس میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ کو نازل کیا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے. یہ کب نازل ہوئی ہے؟ جب لشکر اسلام جنگ کر رہا تھا، جب احد کی جنگ ہو رہی تھی، لشکر اسلام ہمارے ڈر کے بھاگ رہا تھا، تو پروردگار عالم نے کہا میں نے سکینہ نازل کیا تاکہ تسکین ہو، سکون ہو ان کے قلب کو، ان کا ڈر نکل جائے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. اللہ نے کہا میں نے سکینہ کو نازل کیا، مطلب سکون کو نازل کیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اب امام حسین تسکین قلب رسالت ہیں. امام حسین تسکین قلب رسالت ہیں. نبی کے سکون کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے سکون کو سکینہ کہتے ہیں. توجہ کیجیے عزیزان محترم. جو حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین ہو، اس حسین کی تسکین کا نام سکینہ ہے. جو حسین کے دل کا چین ہے اسے سکینہ کہتے ہیں. جیسے جناب امام حسین قلب رسالت کی تسکین ہے، سکون ہے، ویسے ہی سکینہ. یوں کہوں کہ جیسے جناب سیدہ قلب رسالت کی تسکین ہے ویسے سکینہ حسین کی تسکین ہے. نعرے حیدری. جناب سیدہ بزعت ہے، جناب سیدہ بزعت ہے. بزعت یعنی ٹکڑا، حصہ. جو رسول اللہ ہے وہ فاطمہ ہے، رسالت کا ٹکڑا، رسالت کا حصہ، نبوت کا حصہ. ویسے ہی سکینہ حسین کی بزعت ہے. جو حسین وہ سکینہ. اب حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. تو جو حسین وہ محمد، جو محمد وہ حسین. اب جو حسین وہ سکینہ. نعرے حیدری یا سکینہ یا سکینہ یا سکینہ. نعرے حیدری. یہ وہ بیٹی ہے امام حسین کی جس کو امام
کے شب میں مانگا. عزیزان محترم، نبی خدا کا وہ واقعہ تو یاد ہوگا نا ذہن میں کہ جب راہب آیا اولادیں مانگ رہا ہے. اللہ کا حبیب ہے، 1,24,000 پیغمبروں کا امام ہے، تو نبی خدا اولاد نہیں دے سکتے تھے. کیا کہا راہب کو کہ نصیب میں اولاد نہیں ہے. وہیں حسین کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ہیں، کا ایک نہیں 7 دیتا ہوں. اقتدار بتایا، امامت کا، ولایت کا نبی دے سکتے تھے. تقابل نہیں کر رہا ہوں میں، نبی دے سکتے تھے، لیکن نبی نے بتایا کہ امامت کیا ہوتی ہے جو نصیب میں نہ ہو. آواز پڑھتے ہیں صلی اللہ محمد والے جو نصیب میں نہ ہو وہ حسین دیتے ہیں. وہی حسین سکینہ مانگ رہا ہے. بابا نعرہ حیدری، یا سکینہ، یا عباس، یا سکینہ، یا عباس. جو راہب کو 7 بیٹے دے نصیب میں نہ ہو، وہ اپنے پروردگار سے سکینہ کا طلب کرتا ہے. ایک بیٹی مانگ رہا ہے، تو جب وہ مانگا ہوگا پروردگار سے جو بے اولادوں کو اولاد دے دے، وہ اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے، وہ اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے، تو پھر پروردگار کیسے دیا ہوگا سکینہ کو. کیا مقام ہے شہزادی کا. صلوات پڑھتے ہیں. صلی اللہ محمد والے محمد والے. تو اللہ کہہ رہا ہم نے مومنوں کے دلوں پر سکینہ نازل کیا. حسین مجسمہ ایمان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنوں کے دل پر سکینہ نازل کیا جو ایمان کو ایمان بڑھا دیتا ہے. حسین تو مجسمہ ایمان ہے اور حسین کے دل پہ سکینہ نازل ہوئی. حسین کے دل پر سکینہ نازل ہوئی. توجہ کیجیے، 114 صحیفے، 114 صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں، جو قرآن میں ہے وہ سورہ فتح میں ہے. جو کچھ سورہ فتح یعنی جو کچھ الحمدللہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. اور مولا کائنات فرماتے ہیں وہ بے کا نقطہ میں ہوں. یعنی پورا قرآن سمٹایا ایک نقطے میں. قرآن سمٹائے تو نقطہ علی بنتا ہے، اور عصمت طہارت سمٹائے تو سکینہ بنتی ہے. نعرہ حیدری، یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، نعرہ حیدری. اگر پورا قرآن سمٹائے پائے بسم اللہ میں بے کا نقطہ علی بنتا ہے، اور پوری طہارت سمٹائے تو سکینہ بنتی ہے. طہارتوں کا قرآن ہے سکینہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد واجل. اور جناب ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد واجل. جناب عباس میں اور جناب سیدہ سکینہ میں اتنی محبت کیسی تھی، اتنا ربط، اتنی پیار، اتنی الفت کیوں تھی؟ پتہ ہے دوستو، آپ اس عزا خانے پہ بیٹھے ہوئے امام بارگاہ میں، باہر کوئی گاڑی سے نکلتا ہے جو خدمت گزار ہے، ارشد بھائی ہے، اب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ اندر کون ہے؟ اندر بابو بھائی بھی بیٹھے، آصف بھائی بھی، جاوید بھائی بھی، سبی بھائی بھی، فروز بھائی بھی، سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. باہر پوچھتے ہیں ارشد بھائی سے کہ بتائیں کہ اندر کون ہے. تو اب یہ ایک ایک کر کے نام نہیں لیں گے کہ واجد بھائی ہیں، حنیف بھائی ہیں. کیا کہیں گے؟ عزادار حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، علی کے ماننے والے بیٹھے. یہی کہیں گے نا، ایک ایک نام نہیں. ارشد بھائی سے کوئی پوچھے گا مجلس کے دوران کہ اندر کیا ہو رہا، کون کون بیٹھا ہے، کہیں گے مجلس امام حسین ہو رہی ہے اور حسین کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. یعنی جب محبوب ایک ہو، جب محبوب ایک ہو تو رشتہ بھی ایک ہو جاتا ہے. عباس کا سکینہ کا محبوب ایک ہے. یا سکینہ،
تو جو جناب عباس کا محبوب ہے، جو جناب سکینہ کا پاپا ہے، دونوں کو محبوب ایک ہے، محبت بھی اس لیے چچا بھتیجے میں اتنی تھی۔ اور یہ بنی ہاشم میں تو تھا ہی نا، جیسے جناب حمزہ سے جناب سیدہ کو محبت تھی، جناب جعفر طیار سے جناب زینب کو محبت تھی، یہ بھی تھا۔ یہ اس خاندان میں ورثے میں ہے کہ چچا بھتیجے کی محبت بہت ہوتی تھی۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد والے محمد وجل۔ جناب عباس علمدار کا مقام و مرتبہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک فضائل میں سب سے زیادہ وہ ہے سکائے سکینہ۔ عزیزان محترم، قیامت تک کا خدا جہاں جہاں علم ہے وہاں سکینہ کا مشق ضرور نظر آئے، چاہے وہ پٹکے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مشق کی صورت۔ یقین جانیے کہ یہ الفت تھی کہ بچپن تھا جناب عباس علمدار کا کہ جناب عباس نے خواب دیکھا، خواب سے جب جاگے اماں ام البنین سے کہا، اماں میں نے ایک آج عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میں ایک باغ میں ہوں، بہت خوبصورت باغ ہے، میرے ہاتھ میں ایک توبہ ہے اور ایک ہاتھ میں کوثر ہے۔ اب جب یہ تعبیر جناب ام البنین سے اپنی ماں سے پوچھی، کہا نہیں اپنے بابا سے جا کر پوچھو۔ مولا کائنات کے پاس گئے، مولا عباس چھوٹے سے ہیں، 6 سال کا سن ہے۔ اب کہا کہ نہیں، مولا کہتے نہیں، جاؤ حسین کے پاس۔ حسین کہتے ہیں کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا، عباس کے ماتھے کو چھوا، کہا میرے بھائی تیرے ہاتھ میں جو توبہ ہے نا وہ علم ہے، اور جو کوثر ہے وہ سکینہ کا مشق ہے۔ یہ خواب بچپن میں دیکھا تھا جناب عباس۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی عباس اور سکینہ ساتھ ساتھ ہے، علم بھی ساتھ میں ہے، مشق بھی ساتھ۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد والے محمد وجل۔ آج بھی پوری کائنات کو انہی کا صدقہ عطا ہوا، عباس کے علم کا اور مشق سکینہ کے صدقے میں شبیل مل رہی ہے، عباس کے صدقے میں کھانا مل رہا ہے۔ عزیزان محترم، کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی، کیا الفت تھی بھتیجی میں اور چچا میں۔ لیکن اسی الفت میں عباس نے اپنے بازو کٹا دیے، اسی الفت میں سکینہ نے پھر پانی نہیں مانگا۔ کوفے میں، شام میں ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو میں اس سے پانی مانگوں۔ شمر مشکوں کے دانے کھول کر اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا۔ جب سب کو پانی پلا چکا، عزیزو یہ حجت کی جناب سکینہ نے تمام، کیونکہ کل یہ نہ کہتے یہ لعین مردود کہ ہم سے تو اہل بیت نے پانی مانگا ہی نہیں، ہم سے سکینہ نے پانی مانگا ہی نہیں، ہم دے دیتے۔ لیکن سکینہ نے جب کوفے سے آگے یہ قافلہ پہنچا تھا، شمر قافلے کو روک کر اپنے سواروں کو، سپاہیوں کو پانی پلا چکا، اس کے بعد جانوروں کو پانی پلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ گئی، کہا شمر مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دو۔ پھر کہا سکینہ انتظار کر رہی ہے کہ شاید سب کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی پلایا۔ عزیزو مشق خالی ہو گیا، دوسرا مشق کھولا، جانوروں کو پانی پلایا، گھومتا ہوا سکینہ کے قریب آیا، سکینہ کے چکر لگایا اور مشق کا سارا پانی سکینہ کی آنکھوں کے سامنے زمین پر پھینک دیا۔ جزاک اللہ، عمر تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ یہ وہ سکینہ ہے جو اپنے بابا کے بعد نہیں سوئی۔ عزیزو نہیں سوئی۔ میں کیسے بیان کروں سکینہ کے مسائل۔ یہ 4 برس کی بچی ہے، جب دنیا میں تشریف لاتی ہے نا، اس کا بابا اس کو گود میں لے کر زاروں قطار روتا ہے۔ جب روتا ہے اس کی ماں آتی ہے کہ میری بیٹی میں کیا عیب ہے، اے میرے والی کیوں اتنا رو رہا؟
سکینہ کو دیکھ کر کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا یہ وہ بچی ہے کہ جو کربلا کی تاریخ اس کے رخساروں پہ لکھی جائے گی. یہ وہ بچی ہے کہ کربلا کی تاریخ میں اتنے مصائب اٹھائے گی. عزیزو، جب شب عاشور آتی ہے، ایک مرتبہ امام حسین خیمے سے ایک رات کے پہر میں باہر نکلتے ہیں. جب باہر نکلتے ہیں، عباس دیکھتے ہیں اپنے مولا کو کہ ریت پر کچھ کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں یا کچھ ہٹا رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں. عباس قریب جا کے کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر، مولا غلام حاضر ہے، کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا کھو گیا؟ کہا میرے غازی، میرے عباس، میں کچھ ڈھونڈ نہیں رہا ہوں، نہ میرا کچھ گم ہوا ہے. یہ کانٹے ڈلے ہوئے ہیں نا، ان کانٹوں کو ہٹا رہا ہوں. کل میری بچی اسی شام غریبہ میں ننگے پیر یہاں سے وہاں. عزیزو، سکینہ کی اتنی مصیبت حسین کو برداشت نہیں. کیسا میرے مولا نے دیکھا ہوگا کہ جب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے، جب سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر خیمے سے باہر لے کر آیا. ہو گئی مجلس، اس سے بڑے مسائل نہیں ہے سکینہ کے. جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے دے. رو لو عزیزو، پھر زندگی رہے نہ رہے، میں آپ ہم میں سے کون جانتا ہے اگلے سال یہ دن ملتا ہے کہ نہیں ملتا. عزیزو رو لو، جسے حسین کا غم مل جائے نا، کائنات کی خوشی اس کے پاس ہے. جو حسین پہ روتا ہے نا، پروردگار عالم اس کے تمام غموں سے نجات دے دیتا. اور جناب زہرا آپ سیدہ تم سے کچھ اور طلب نہیں کرتی. یہ آنسو تو ہی لے کے جائے گی، اور یہ آنسو ہی قیامت میں تمہارے کام آئے. اور تمہارے پاس بھلا کیا ہے، میرے پاس کیا ہے کہ جو محشر میں لے کے جاؤں اپنے مولا کے پاس؟ کیا ہے میرے پاس؟ عزیزو، یہی آنسو ہے جو بارگاہ رسالت میں پیش کرنا ہے. یہی آنسو کا نذرانہ ہے عزیزو، جو اس بارگاہ میں پیش کرنا ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیا ہے سکینہ حسین. قلب رسالت حسین ہے، حسین کے قلب کا سکون سکینہ ہے. عزیزو، ایک مرتبہ جب شام غریبہ میں سکینہ اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے سکینہ کے پہلو پہ آگ لگ گئی. جو کرتا پہنا ہوا تھا سکینہ نے، اس کرتے میں آگ لگ گئی. آگ لگی نا تو سکینہ پتہ ہے کہاں دوڑی؟ جہاں نہر فرات کے کنارے اس کا چچا دیکھ تو صحیح، تیری سکینہ کو آگ لگ گئی. عزیزو، عباس کا لازہ لرزنے لگا. سکینہ سمجھ گئی میرے چچا کے تو بازو نہیں ہے. سکینہ ریت پر، سنو گے، ریت پر آہستہ آہستہ سنتے چلو، روتے چلو. عزیزو، حق یہی ہے. امام زمانہ کا پوچھا تھا، امام زمانہ کہتے میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ تبدیل ہوتا رہا. اے وقت کے امام، اپنی پھوپھی، چھوٹی پھوپھی کا پرچہ لے لیجیے. امام، نہ ہمارے پاس کچھ ایسا ہے کہ آپ کو پیش کریں، نہ ہمارے عمل، نہ ہمارا عقیدہ. اتنا پختہ امام، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتے ہیں وقت کے امام، یہ سکینہ کا پرچہ قبول کر لیجئے. یہ سکینہ کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہماری مشکلات حل فرما دیجئے. امام، آپ کو آپ کی چھوٹی پھوپھی سکینہ کا واسطہ ہے. امام، اے وقت کے امام، میں جانتا ہوں یقیناً آپ اس بات اس چھوٹی پھوپھی کی چھوٹی
چھوٹی قبر پہ سر رکھ کے رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے پھوپھی اماں کب میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گا. جزاک اللہ عزیزو. سنو گے جب سکینہ نے اپنے دامن کی آگ کو خود ریت پر بجھایا، ایک مرتبہ سکینہ دوڑی اور دوڑی زینب سے کہا، جناب زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں نجف کا راستہ کہاں ہے؟ میرا بابا مجھے سینے میں سلا کر بتاتا تھا کہ میرا دادا راتوں کو یتیموں کا پرسہ گیری فرماتا تھا، یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا. میرا دادا جان راتوں کو یتیموں کو اپنے ہاتھوں سے جا کر کھانا کھلاتا تھا. زینب کہتی ہاں بیٹی ہاں تیرا بابا سچ کہا. پھوپھی اماں رجب کا راستہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جب سکینہ دوڑی زینب نے کہا رکو. کہا پھوپھی اماں میں بھی تو یتیم ہو گئی ہوں نا، میرا دادا اپنی سکینہ کو کھانا نہیں کھلائے گا، پانی نہیں پلائے گا. میں بھی تو یتیم ہو گئی ہوں نا، میرے بابا کو بھی تو مار دیا گیا نا. پھوپھی اماں دادا علی اپنی پوتی کو دے گے، میں بھی یتیم ہو گئی ہوں، مجھے بھی فرصت دیجیے. آپ تو اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی امداد کرتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے. دادا حضور دادا جان میری مدد کو آئیے، میرے بابا کو لعینوں نے مار دیا ہے، تیری پوتی یتیم ہو گئی ہے. عزیزو کیا پڑھوں سکینہ بس اتنا سن لیجیے. آخری جملہ، اب رو نہ رو تمہاری اپنی مرضی، اب فرصت دیتے جاؤ. سید سجاد کہتے ہیں، سید سجاد کا جملہ سن لیجیے. اب میں شہادت صبر کو پڑھوں گا سکینہ کے، لیکن یہ مسائل سن لیجیے. آخری جملے جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ مجھے میری بہن کے سوالوں نے اتنا رلایا. ایک مرتبہ کہتے ہیں سجاد اے میری ماں کاش تو مجھے پیدا ہی نہ کی ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام. اور سکینہ کیا کہتی تھی اپنے بھائی سے؟ بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہاں اپنے گھروں کو جاتے ہیں. یعنی سکینہ کی تمنا تھی گھر جانا. ایک امام یعنی سنو تو جملہ سنو عزیزو، بس آخری جملے مسائل کے، پھر روتے رہنا تمہاری اپنی مرضی. یعنی وقت کا امام ہے جو موت مانگ رہا ہے، اے میری ماں کاش تم سجاد کو پیدا ہی نہ کیا ہوتا. اور سکینہ کہتی ہے بھیا گھر کب جائیں گے؟ یعنی سکینہ کو زندگی چاہیے. بھیا موت مانگ رہا ہے، بہن زندگی مانگ رہی ہے. اللہ رے زندگی مانگنے والی ستارے سامنے سو گئی، لوٹ کر گھر نہیں آئی، گھر نہ ملا واپس. اور جو موت مانگتا رہا 40 سال پھول روتا رہا. اتنا رویا جب کوئی پوچھتا تھا امام پانی دیکھے تو روئے، کھانا آئے تو روئے، وضو بنائے تو روئے، مصلی بچھائے تو روئے، بازار میں جائے تو روئے. اے وقت کے امام کتنا روئیں گے؟ فرماتے ہیں امام الشام الشام الشام. جتنا کوفے اور شام کے مذاہبوں نے مجھے نہیں رلایا، اتنا میری بہن کے سوالوں نے مجھے رلایا. سکینہ گود میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بھیا سے کہتی تھی بھیا تیری بیڑیوں میں بہت تکلیف ہوگی نا، تیرا تو جو زخم نکل رہا ہے، جو خون نکل رہا ہے. سکینہ کہتی تھی یعنی اپنے مذاہب کو بھول کر اللہ اللہ